مسیح یسوع کے نام میں مبشر اظہار کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ پھر اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، اور خداوند نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کی سچائیوں کو بیان کر سکوں۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ خداوند کی خوشنودی کی سند ہے۔ خداوند کی خوشنودی کی سند ایسے لوگوں کے لیے جو بلائے ہوئے، برگزیدہ اور وفادار ہیں، یعنی خدا کے حضور ایسے لوگ جو مقبول کیے گئے اور جن کی تصدیق خداوند نے کی ہے۔ خداوند کے کلام مقدس کے اندر ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 30 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کے آگے اس کی راہ تیار کر رہا ہے، اور وہ لوگوں کو بپتسمہ دیتا ہے۔ توبہ کے بعد وہ بپتسمہ دیتا ہے، اور یسوع مسیح اس کے پاس بپتسمہ لینے آتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ کر منع کرتا ہے کہ میں تو خود تیرا محتاج ہوں، تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے کہا تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح خدا کی راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔ تو جب یسوع مسیح بپتسمہ لے کر باہر آیا اور دعا میں ٹھہرا ہوا تھا، تو یسوع کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس سے پہلے جو آیت ہے یہ 30 باب کی 16ویں آیت میں اس میں لکھا ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اپنے اوپر ٹھہرتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خداوند یسوع مسیح سے خدا باپ کیوں خوش تھا؟ وہ اس کے خوشنودی کی بنیاد کی تھی، کیا تھی؟ کیا یسوع مدادی کرنے والا تھا؟ اس کی مدادی سے خوش تھا؟ معجزات سے خوش تھا کہ لوگ اس کے وسیلہ سے معجزات پانے والے ہیں؟ جو اس سے پہلے جو 30 سال یسوع مسیح نے اس زمین پر گزارے وہ کٹھن اور مشکلات میں تھے۔ یسوع مسیح ہر ایک آزمائش میں سے نکل کر باہر آیا تھا۔ اس نے شروع ہی سے ایسے الفاظ سنے کہ یہ مریم کا بیٹا ہے، جو اس کے لیے ایک تانا تھا، ایک گالی تھی، اور یسوع مسیح نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جب اس کا والد جو دنیاوی تھا فوت ہو گیا، یہ سب تو اس نے اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی اور اپنی ماں کی خاطر مزدوری کی اور کام کاج کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، گھر کو چلاتا رہا۔ اس نے کبھی لڑائی نہیں کی تھی، وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا، وہ ہر ایک مشکلات میں سے گزرا، وہ غربت میں سے گزرا، مخالفتوں میں سے گزرا، اور رد کیے جانے میں سے گزرا۔ اسے رد کیا گیا، اس کی مخالفتیں ہوئیں، اور یسوع مسیح کو مشتبہ تھا، وہ کبھی کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا فوت۔ اب وہ 30 سال کا ہو گیا ہے، اور یہودی کلچر کے مطابق جب بیٹا 30 سال کا ہو جاتا یہودیوں میں، تو اس وقت باپ اپنے رشتہ داروں کو بلاتا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، خدا کے کاہن کو اور قوم کے بزرگ کو بلاتا، اور ایک دعوت کرتا بڑی، اور ان کے درمیان چابیوں کا گچھا اس کے ہاتھ میں دیتا اور کہتا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ کیوں؟
یہودی اس کو بیٹا کہتے تھے جو 30 سال کا ہو اور وہ اپنے باپ کی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہو، پورا کرتا ہو. جو باپ کا کام کرتا ہے اس کام کو سر انجام دیتا ہو، ذمہ دار شخص ہو. ذمہ دار شخص کو وہ چابیاں تھماتے تھے اور بیٹا قرار دیتے تھے. نکھٹو اور روٹیاں توڑنے والا اور ایسے آوارہ گھومنے والے بیٹے کو وہ ذمہ داری نہیں دیتے تھے. یسوع مسیح 30 سال کا ہو گیا ہے. یہودی کلچر کے مطابق خدا نے بہت سے لوگوں کے سامنے، کہانوں فقیوں فریسیوں کے سامنے جو وہاں بپتسمہ لینے آئے تھے، اور اپنے خادم یوحنا بپتسمہ دینے کے والے کے سامنے اس بات کی تصدیق کی، سند دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. آج ہم دیکھیں گے کچھ گروہ کے بارے میں کہ خداوند کن کن سے خوش تھا. آئیے ذرا دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس پر دھیان رکھتے ہیں. پہلا گروہ متی 19 باب اس کی 2 آیت میں اس کا ذکر ہے. لکھا کہ ایک بھیڑ یسوع مسیح کے پاس آئی اور یسوع کو اس پر ترس آیا. یہ حوالہ 5 باب کے شروع میں بھی لکھا ہے، 6 باب کے شروع میں. اور باعث جب یسوع مسیح پہاڑی باز کرتا ہے تو لکھا کہ ایک بھیڑ یسوع کے پاس آئی اور یسوع بھیڑ کو دیکھ کر بیٹھ گیا اور ان کو اور شاگرد اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور یسوع کو تعلیم دینے لگا. یہ کوئی ایسی کلیسیا، ایسا گروہ نہیں ہے جو ایمان میں بڑا مضبوط ہو، جو خدا پر بڑا اعتقاد رکھتا ہو، جو خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہو. یہ ویسی ہی بھیڑ ہے جو جیسی ملک مصر میں سے نکل کر اسرائیلیوں کے ساتھ آئی تھی، اور خداوند ان سے خوش نہیں تھا. وہ سب بڑبڑانے والے تھے اور خدا کو آزمانے والے تھے اور خدا کو بیزار کرنے والے تھے. یہ بھیڑ کے اندر، اس بھیڑ کے اندر کافی قسم کے لوگ تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جو فریسیوں کے بھیجے ہوئے تھے، جو یسوع مسیح کے بارے میں تصدیق کرتے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے خلاف بات کرتا ہے، وہ کیسی تعلیم دیتا ہے. اور کچھ لوگ روم کے ایجنٹ تھے، اس کے خبر رساں تھے جو روم کی حکومت کو خبر دیتے تھے کہ وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا. وہ بھیجے گئے تھے تاکہ وہ پتہ لگائیں کیا یہ حکومت کے خلاف تو نہیں بولتا، کیا یہ کوئی بغاوت تو نہیں کرتا. ایک اور قسم کے لوگ تھے ان کے اندر جو معجزے دیکھنے والے تھے. پھر ایک اور قسم کے لوگ تھے جو معجزوں کو وصول کرنے والے تھے، معجزے لینے والے تھے. یعنی ہر شخص اس بھیڑ میں اپنی غرض سے آیا تھا. ہر ایک صرف اپنی غرض سے آیا تھا، غرض لے کر، اور ان کا کوئی کام نہیں تھا. اور یہ آئے کس کے پاس ہیں؟ یہ خداوندوں کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس آئے ہیں اپنی غرض لے کر. یہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نہیں آئے، یہ خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ اپنی غرض کو لے کر آئے ہیں، غرض سے آئے ہیں. آج بہت سے لوگ ہیں جو کلیسیا میں صرف اپنی غرض کو لے کے آتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے.
ان سے پوچھیں کہ آپ چرچ کیوں آئے ہیں، تو وہ بڑے صاف طریقے سے جواب دیں گے برکت پانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ صرف برکت کو، بلیسنگ کو ڈھونڈتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ سے مل جائے، جادوگروں سے مل جائے، خدا کے گھر سے، خدا کے خادموں سے مل جائے، کسی سیاسی لیڈر سے مل جائے، کیونکہ ان کی بلیسنگ کسی اور قسم کی ہے۔ ان کو شفا چاہیے، ان کو آٹا دال چاہیے، ان کو پیسے چاہیے۔ آج سے کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے میں خدا کی خدمت کے نکلا اور ایک بہن مجھے ملی، کہتی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، تو میں آپ کے چرچ میں آتی ہوں، آپ ہماری کوئی مدد کریں۔ میں نے کہا میرا تو کوئی چرچ نہیں ہے، میں تو کسی کے چرچ میں جاتا ہوں بات کرنے کے لیے، کسی پاسٹر کے ساتھ، میرا تو کوئی چرچ نہیں ہے، نہ مجھے کچھ سپورٹ ملتی ہے، میں تو سپورٹ والوں کے پاس نہیں جاتا، میں تو خدمت کرتا ہوں جو خدا مجھے کہتا ہے، اور وہاں سے جو کچھ ملتا ہے میں اس سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس نے کافی اصرار کیا۔ ایسے لوگ صرف خدا کے لوگوں کے پاس چرچ کے اندر ایسے ہی آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں، ان کو شفا مل جاتی ہے اور پھر وہ مڑ کر واپس نہیں آتے، کیونکہ ان کی غرض پوری ہو چکی ہے، اور ان سے خداوند خوش نہیں ہے۔ خداوند نے یسوع سے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا، میں اس سے خوش ہوں۔ آئیے ایک اور گروہ کی طرف کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ جو ہے یہ 70 شاگردوں کا ہے۔ یسوع مسیح نے 70 شاگردوں کو چنا اور ان کو 2 کر کے اپنے آگے آگے بھیجا۔ جن شہروں میں یسوع جانے والا تھا کہ وہ جا کر منادی کریں، روحوں کو نکالیں، کمزوروں کی کمزوریوں کو دور کریں، بیماروں کو اچھا کریں۔ اور 70 شاگرد بڑے خوش ہو کر واپس آئے اور یسوع کو گواہی دینے لگے کہ بدروح بھی ہمارے تابع ہیں تیرے نام سے۔ ان کی خوشنودی، ان کی خوشی صرف اس بات میں تھی کہ ہمارے ہاتھ سے معجزے ہوتے ہیں، بدروہیں نکلتی ہیں، وہ تابع ہیں ہمارے، اور ہماری شہرت ہو رہی ہے، ہمارا نام بڑھ رہا ہے۔ تو ان کی خوشنودی اس لیے نہیں تھی کہ ان کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ یسوع نے کہا اس سے خوش نہ ہو، یہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں، اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے ان کو تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ فی الحقیقت میرا بدن کھانے کی چیز ہے اور میرا خون پینے کی چیز ہے، جو میرا خون پیتا اور میرا گوشت کھاتا ہے اس کے اندر زندگی ہے، اور جو میرا خون نہیں پیتا، گوشت نہیں کھاتا، اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ تو کلام مقدس میں ہم لکھتے ہیں کہ سب الٹے پھر گئے، 70 میں سے کوئی بھی نہیں رہا۔ وہ بدروہیں نکالنے والے، وہ معجزے کرنے والے ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی مرضی کی تعلیم کو پسند کرتے تھے اور اپنی شہرت چاہتے تھے، اپنی عزت چاہتے تھے۔ تعلیم ہو اپنی مرضی کی، خدا کی مرضی کی نہیں۔ وہ سچائی پر دھیان نہیں دیتے تھے، سچائی کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ باتیں پسند کرتے تھے جو ان کی غرض کی چیزیں ہیں، جو ان کو پسند ہے۔ ان سچائی کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ تو دیکھتا ہے کہ سارے تجھے ٹھوکر کھائی ہے سب لوگوں نے اور پھر گئے الٹے۔ یسوع نے کہا تم بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کل جانا چاہتے ہو آج ہی چلے جاؤ۔ آج بہت سے ایسے خادمین ہیں جن کے وسیلہ سے خدا کا کام ہو رہا ہے، لوگ گر رہے ہیں
گرتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں، بدروہیں نکلتی ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں۔ پر میں ایک بات کہتا ہوں، کیا خدا ان سب خادمین سے خوش ہے؟ کیا ان کے پاس خدا کی خوشنودی کی سند ہے جیسے خدا یسوع مسیح کے پاس تھی؟ ایک وقت آئے گا جب یسوع مسیح عدالت کرے گا اور وہ 70 بھی ہوں گے جو الٹے پھر گئے تھے، جن کے وسیلہ سے بدروہیں نکلی تھیں، بیمار شفا پاتے تھے۔ جب یسوع عدالت کرے گا اور ان سارے نافرمانوں کو آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں جانے کا حکم دے گا تو کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا ہے، ہم نے نبوت کی ہے، ہم نے لوگوں کو شفا دی ہے، ہم نے منادی کی ہے۔ یسوع مسیح کیا کہے گا؟ اے بدکارو، چلے جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میں تم سے واقف نہیں ہوں، میری تمہارے ساتھ کوئی واقفیت نہیں ہے۔ کیا خداوند کی خوشنودی بدروہوں کو نکالنے میں ہے؟ کیا خداوند کی خوشنودی منادی میں ہے؟ کیا خداوند کی خوشنودی ہماری شہرت میں ہے؟ باتیں تو بہت سی ہے میرے پاس جس کا تعلق سچائی سے ہے، لیکن میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ خدا کی خوشنودی کس میں ہے؟ کہ جو اس کے ساتھ وفادار رہے، اس کے تابع رہے، اس کی مرضی کو پورا کرے۔ بدروہوں کو نکالنا یسوع کا کام ہے، یسوع کے نام سے نکلتی ہیں بدروہیں، بیمار شفا یسوع کے نام سے پاتے ہیں، کمزوریاں یسوع کے نام سے جاتی ہیں۔ تو ہماری کیا درا ہے؟ ہمارا کیا فخر ہے؟ اگر مجھ سے کوئی بدبو نکل جاتی ہے، کوئی بیمار شفا پا جاتا ہے، تو میری کیا درا ہے؟ میرا کیا فخر ہے؟ فخر میرا خداوند پر ہونا چاہیے جس کے نام سے بدبویں نکلتی ہیں۔ میرا کام ہے کہ جیسے مسیح کے اندر خدا کی محبت ہے کہ اس نے اپنی جان اپنے لوگوں کے لیے دے دی، اسی طرح میرے اندر بھی یہ محبت ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کے لیے اپنی جان دے دوں، جیسے 12 شاگردوں نے اور خدا کے وفادار خادموں نے اپنی جانیں خدا کے لیے قربان کی۔ ایک منادی کرنے والا، ایک مبشر، ایک پاسٹر، ایک ڈیکن، ایک ایلڈر، ایک نبی جو مسیح کے تابع ہے، اس کی آخری گواہی یہ ہے کہ وہ یسوع کے نام پر قربان ہو جائے۔ اس کا خون جب زمین پر گرے گا تو اس وقت وہاں سے ایماندار پیدا ہوں گے، مضبوط ایماندار۔ خون جو ہے وہ تبدیلی لاتا ہے، انقلاب لاتا ہے۔ ایک اور گروہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں، جائیں گے دیکھیں گے۔ تیسرا گروہ 12 شاگردوں کا ہے۔ یسوع مسیح نے ساری رات دعا کی اور صبح سویرے 12 لوگوں کو چنا جو اس کے رسول کہلائے۔ یسوع مسیح بیک وقت ذات الہی اور آدم ذات تھا، آدم ذات اور الہی ذات تھا۔ اس کو کیا ضرورت تھی ساری رات دعا کرنے کی؟ وہ اپنی الہی ذات کو استعمال کرتا، اس کا فائدہ اٹھاتا، لیکن وہ زمین پر انسان بن کے آیا، اس نے اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کوئی اپنی الہی ذات کا استعمال نہیں کیا۔ ساری رات دعا کی جیسے ہمیں چاہیے، جو ہماری ضرورت ہے، جو کچھ ہمیں کرنا ہے، یسوع مسیح نے وہ سب کچھ کر کے ہمیں دکھایا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، اور اس نے 12 شاگردوں کو چنا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہی طے ہوتا ہے، اور پاسٹر صاحب کچھ ایسے لوگوں کو جو قریب اس کے ہوتے ہیں
میٹنگ میں کہتا ہے کہ وہ ان کا نام لینا ہے، ان کو ڈیکن بنانا ہے، ایلڈر بنانا ہے، مبشر بنانا ہے، ان کا چناؤ کرنا ہے اور ان کا نام لیا جاتا ہے اور ان کو مقرر کیا جاتا ہے اور ان کو ایلڈر مقرر کیا جاتا ہے، ڈیکن مقرر کیا جاتا ہے جن کو دعا کرنی بھی نہیں آتی، جو لوگ مذبح پر کھڑے ہو کر درست جملے بولتے ہیں، خدا کے کلام کی سچائی کو بیان کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، ان کو وہ سامنے نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کو اپنی سیٹ کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں میرا گلا نہ گھونپ دے، لوگ اس کے پیچھے نہ ہو لیں، لوگ اس کی عزت مجھ سے زیادہ نہ کریں، اور ان کا چناؤ ایسے لوگوں کا ہی ہوتا ہے جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور پاسٹر جب کہے میٹنگ میں کہ تالی بجاؤ تو ایلڈر صاحب زور سے تالی بجائیں، جب کہے کہ ہاللیلویا کا نعرہ لگائیں تو ایلڈر ڈیکن مبشر زور سے نعرہ لگائیں اور کلیسیان کے پیچھے نعرہ لگائیں، جب وہ کہے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائیں، جب کہے کھڑا ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جائیں، اور بس دریا بچھائیں اور دریا کلوز کریں، انتظام کریں اور گھر چلے جائیں، بس ان کا یہی کام ہے۔ ایک ایلڈر جو ہے اس کی خدمت پاسٹر کے قریب ہے، جب پاسٹر نہ ہو تو وہ نکاح کر سکتا ہے، بپتسمہ دے سکتا ہے، وہ سارے کام کر سکتا ہے، جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن کیا ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے؟ وہ تو اس اہل ہوتے نہیں، قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ ایسا کام کر سکیں، ان کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے، ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے ہی ایلڈروں اور ڈیکنوں کو مقرر کیا جاتا ہے۔ تو یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے ہمیں نمونہ دیا، اور شاگرد بھی ایسا ہی کرتے تھے، رات دعا میں ٹھہرتے تھے، روزے میں ٹھہرتے تھے، پھر وہ کسی کو مقرر کرتے تھے خدا کی خدمت کے لیے۔ اور یہ 12 ہیں جن کو چنا گیا۔ آگے اب ہم بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ان میں سے 3 کو پھر خدا نے الگ کر لیا۔ یہ 12 کا گروہ ہے، یہ تیسرا گروہ ہے، اور چوتھے گروہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ متی 17 باب پہلی آیت سے 3 کو الگ کر لیا گیا ہے، یوحنا، یعقوب کو اور پترس کو، اور یہ یسوع مسیح کے ساتھ پہاڑ پر گئے، اور ان کی موجودگی میں یسوع مسیح کی صورت بدل گئی، وہاں بڑی روشنی تھی، وہاں خدا کا جلال تھا۔ ان 3 شخصوں نے خدا کے جلال کو دیکھا، کیوں؟ باقی نے کیوں نہیں دیکھا؟ بس کی اس قابل نہیں تھے، مختلف مزاج کے تھے، ان میں وہ بھی تھا جو چور تھا، ہدیہ چور، جو تھیلی میں سے نکالتا رہتا تھا، لوگ ڈالتے تھیلی میں اور وہ نکال لیتا، اور ان میں بھی ایک الگ یسوع سے کر لیا، 12 میں سے ایک کو، وہ یوحنا تھا، یوحنا رسول، جو یسوع مسیح کی چھاتی کا سہارا لے کر بیٹھتا تھا، وہ یسوع سے محبت کرتا تھا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع اس سے محبت رکھتا تھا، سب شاگردوں سے زیادہ محبت خداوند یسوع مسیح یوحنا سے رکھتا تھا۔ جب یسوع صلیب پر تھا یسوع مسیح، تو اس وقت وہ صلیب کے پاس کھڑا تھا، باقی 11 وہاں نہیں تھے، لیکن یوحنا وہاں تھا، اور اس نے اپنی والدہ کو اس کے سپرد کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کفالت کون کر سکتا ہے، میرے بعد اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، کیونکہ یوحنا کے پاس، اس یوحنا کے اندر خدا کی محبت تھی، اور 11 شاگرد شہید ہوئے، اور یوحنا کو بھی بہت دفعہ سزائے موت دی گئی لیکن بچ گیا،
اور اسے پتمس کے جزیرہ میں اس لیے بھیجا کہ وہاں مر جائے گا، اور خداوند نے اس کے وسیلہ سے بڑا کام کیا، 7 کلیسیوں کو خط لکھوائے، مکاشفہ کی کتاب اسے دی، آخری جو پیغامات تھے آنے والے دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ اس پر ظاہر کیا۔ یوحنا رسول کی 1 انجیل، 3 خط اور 1 مکاشفہ کی کتاب ہے، 4 کتابیں اس نے لکھی، 3 خط اور 2 کتابیں لکھی اس نے، اور وہ رویا میں یسوع مسیح کو دیکھتا تھا، آسمان کو دیکھتا تھا، اور بہت سے لوگ اس کے وسیلہ سے مسیح کے پاس آئے۔ جب وہ بتایا جاتا ہے کہ جب کسی جگہ پر اس کو بلاتے کلام کو سنانے کے لیے تو یوحنا رسول آتے اور وہ بڑے پیار سے، محبت سے، بڑی دھیمی آواز سے لوگوں کو کہتے کہ یسوع نے ہم سے محبت کی ہے، آئے ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ جب وہ یہ لفظ کہتے تو لوگوں کے آنسو جاری ہو جاتے، لوگ روتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور ان کی زندگیاں بدل جاتی۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اپنی زندگی پر غور کروں، میں کس کی مانند ہوں؟ کیا میں اس بھیڑ میں سے ہوں؟ کیا میں ان 70 شاگردوں میں سے ہوں؟ کیا 12 میں سے ہوں؟ یا 3 میں سے؟ یا 3 میں جو ایک تھا اس کی مانند ہوں؟ بہت سے لوگوں نے یسوع کی خاطر اپنے سر کٹوائے، بڑی بڑی مشکلات میں پڑے، دکھ سہے۔ بہت پیارے ہیں لوگ یسوع کے، جنہوں نے یسوع کی خاطر بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، مارے کھائی ہیں، سر کٹوائے ہیں۔ وہ تازہ کھال میں ان کو بند کیا جاتا اور دھوپ میں ڈال دیا جاتا اور وہ اندر سکڑ کر مرتے تھے، جیسے جیسے کھال سکڑتی وہ مرتے تھے۔ ایسے کنویں بنائے گئے جن کے اندر آدمیوں کو پھینک دیا جاتا، اوپر دروازہ بند کر دیا جاتا، ڈھکنے والے تھے، تالا لگایا جاتا تھا اور وہیں مر جاتے تھے، لیکن یسوع کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ہم کن کی مانند ہیں؟ آئیے ذرا اپنے قدموں پر کھڑے ہو دیں۔